دیکھیں ایک جمعے کے حوالے سے علامہ صاحب نے بات کی ہے. میں اس حوالے سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اچھا صاحب بات کر لیں گے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے. پرامن طور پر جو ہے نا ہمارا 3 مطالبے ہیں. نمبر 1 جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں، عمران خان، بشرا بی بی، اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمارے دفتر پہ اٹیک ہوا ہے، لوگوں کو ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی. نمبر 2 مہنگائی جو کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی، پیٹرول کی اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں، اس ٹیکسز کے خلاف جو نکلنا ہے. اور تیسرا جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، اور خاص کر جو ہے پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے. میرے اپنی لیگل پیٹرنیٹی تھی اور اس سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے. اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک فاشسٹ طریقے سے جو چلا رہے ہیں، یہ فاشسٹ حکومت، ان کے خلاف نکلیں گے. میری اپنی قوم سے امید ہے کہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے. ان کا بغض اور حسد اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین مخاطب ہیں. پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین امجیتی بحران میں مبتلا ہے. یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے، اس لیے نہیں بنا کہ کسی کی حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہمارے برسے سب کو بتایا جائے. یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. آئین کے تحت اداروں کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ کریں. یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری طریقے سے منتخب لوگوں کے حکم بنایا ہو، طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم کل نکل رہے ہیں. موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پہ، زر اور زور کے طریقے سے آئی ہے، اس سے نجات کے 2 راستے ہیں. یا یہ کہ ہم عوام کو سڑکوں پہ اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑبڑ ہو، بربادی ہو، آگ و فلانا ہو، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہ نرم طریقہ اپنایا ہے کہ ہم کل جمعے کے دن سے ہم نے اعلان کیا ہے، آپ کے توسط سے ہم اداروں کو، ہم اپنے مخالفین کو، اپنے دوستوں کو، اس بدبخت جعلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گالیاں کے لیے نکلے ہیں، نہ کسی کو برا بلا کرنے نکلے ہیں، نہ کوئی ہمارے جلوس میں گملہ ٹوٹے گا، نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں، آپ گڑبڑ نہ کریں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. ہر پاکستانی چاہے مرد ہے، عورت ہے، جس مسلک کا بھی ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، حتیٰ اگر فوج کا آدمی ہے، وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں. اس پہ ختم نہیں ہوگا، یہ شروعات ہیں. کوئی میر تقی میر کہتے ہیں ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلہ نہیں ہوگا. ہم نے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکمرانی. اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان. مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ان کو رہا کرو. عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے. جائلوں کی حکومت ہے، ورنہ شہباز کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سپریم میں کہہ دیتا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کو ضمانت پہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. وہ آ جاتا، یہاں بات ہوتی. بہرحال عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور یہاں اس بدبخت جعلی حکومت سے نجات کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، ہم تمام ملک میں جمعے کے دن تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بالکل جو جہاد کا مرتبہ رکھتا ہے اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مشورہ کریں، ہمیں راستہ بتائیں. ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے کل سمجھتے ہیں. بھائی ہمارے سے مشورہ کریں، آپ ہمیں بتائیں. آپ وکیل ہیں، آپ ہمارے سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، آپ اچھے جرنلسٹ ہیں. گائیڈ اس، لیڈ اس اینڈ جوائن اس. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ. آئیے جناب وکیل صاحب محترم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر کا سوال. جی مختصر. دیکھیے آج بھی ایک جید سپریم کورٹ کے جج نے جو بیانیہ دیا ہے کہ اس کے بچوں کی جو ہے انہوں نے ویڈیوز وائرل کی اور ایک آفیشیل اس اکاؤنٹ سے جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح ان کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی. یہ شرمناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی. ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں. کالا کوٹ وکلا ساتھ کھڑی ہے, عوام ساتھ کھڑی ہے, ہم سیاستدان ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد بالکل پاگل ہو گئے ہیں. یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے جو مخصوص نشستیں ہیں, ہم سے یہ فارم 47 کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے اور نہ ہم انہیں چھیننے دیں گے. جس طرح چکری صاحب نے کہا یہ ایوان سوورن تبھی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے اور یہی ریاست ہے, عوام ریاست ہے. آپ لوگ تنخواہ دار ہو, آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس سے ملتی ہے. آپ حکمرانی نہیں کر سکتے 25 کروڑ عوام پر, تو 25 کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مضمر ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعے کے دن ساری قوم نکلے گی اور ہم وکلا جو ہے یہ تحریک کر رہے ہیں. اور ہم نے ہفتے کے دن گجرانوالے میں بھی ایک کنونشن جو ہے کا انعقاد کیا ہے اور سارے پاکستان میں ہم کنونشنز کریں گے کہ عدلیہ کے وقار, عدلیہ کی عزت, عدلیہ کی توقیر, عدلیہ کی تعظیم. اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے, اور یہ بے ضمیر کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی, جنہوں نے بالادستی آئین کی بالادستی کی ہے, ان کو یہ بے ضمیر کہیا ہے. اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں, خدا را آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابا سلاسل کریں, اس کی لگام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے ضمیر ہیں. اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو باضمیر ہے, اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور آئین کے مطابق ہو تو یہ بے ضمیر ہے. شرم آنی چاہیے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعے کے دن بلکہ وکلا پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا, اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے. میرے رزق کے لیے دعا کیجیے. قرآن کہتے اللہ سچ صبح بے قریب استفہام کر رہی ہے, یہ یعنی یقیناً صبح آئے گی. جتنی بھی رات ظلمت کی رات, ظلم کی رات تاریخ ہو, صبح نے ضرور آنا ہے. سویرا طلوع ہوگا, عدل کا سویرا, انصاف کا سویرا, قانون کی حکمرانی کا سویرا, رول آف لا کا سویرا, اور اس جوان مرد غیرت مند پاکستان کے سیاستدان کی رہائی کا, وہ اصل میں رہا ہے, باہر آنے کا سبب, وہ آزاد ہے. یہ قیدی ہیں, یہ سارے قیدی ہیں, وہ آزاد ہے, وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے. پاکستان کے 90% عوام کے دلوں میں رہتا ہے, دنیا کے کریم نجیب حریت پسندوں کے دلوں میں رہتا ہے. انشاءاللہ وہ آئے گا اور اس ساری کی ساری کی تخت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی اور پاکستان میں آزادی کا پرچم بلند ہوگا, حریت کا پرچم بلند ہوگا. غیرت مند, شریف, شجاع, بہادر حکمرانی کریں گے, عدل ہوگا انشاءاللہ. وہ دن ضرور آئے گا جی. اور یہ آنے والا جمعہ, یہ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں, یہ کسی مسلک کا نہیں ہے, یہ کسی علاقائیت کا نہیں ہے, لسانیت کا نہیں ہے, کسی قومیت کا نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کا ہے. میری پورے پاکستان کے عوام سے, جی بی سے لے کر کراچی تک, بلوچستان کے آخری سرحدوں تک, بارڈر تک, سب سے گزارش ہے جمعے کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے, پاکستان کے لیے نکلنا ہے, عوام کے لیے نکلنا ہے, مہنگائی کے خلاف, لا قانونیت کے خلاف نکلنا ہے, خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلنا ہے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے نکلنا ہے, ان مزدوروں کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر توڑ دی گئی ہے, غریبوں کے لیے نکلنا ہے. سب نکلیں گے انشاءاللہ. اور ہم سب کا وعدہ, آنے والا جمعہ, نماز جمعہ کے بعد
ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ سب نکلیں گے انشاءاللہ تعالی